وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية أخرى 30 دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب نے بنائی ہے کیا پیاری صورت محمد کی، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے بنائی ہے کیا پیاری صورت محمد کی، ہوئے وہی عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی. کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جن کے عاشق ہیں وہ صورت ہے محمد کی. کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جن کے عاشق ہیں وہ صورت ہے محمد کی. مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے فرشتے، توجہ، مسلمانوں کو جب، مجھے آپ کو جب، مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے تو حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، میرے آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس عظیم مقصد کے لیے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ مقصد آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی پیاری ذات کا تذکرہ،
آپ کے اوصاف میں سے سب سے بڑا وصف عقیدہ ختم نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کی قسم بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ بہرحال مجھ سے پہلے حضرت بیان فرما رہے تھے، اور جو چند ایک باتیں بیان نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، مذاکرے کے طور پر، ایک سبق کے طور پر آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ جتنی باتیں میں نے پیش کرنی ہے اس کو تفصیلاً تقریباً حضرت بیان فرما چکے ہیں، ہم خلاصے کے طور پہ اس کو آگے چلا لیتے ہیں۔ اور نیت کیا کرنی ہے یہ بات یاد رکھیے گا، میں اور آپ، ہمیں اس جلسے کا، اس پروگرام کانفرنس کی اطلاع ملی تو ہم یہاں پر کیا نیت لے کر آئے؟ آیا کیا نیت صرف اتنی ہے کہ جائیں گے، علماء کا بیان ہوگا، بیان سنیں گے، گھر واپس آ جائیں گے، یا ہم نے اس سے بڑی نیت کرنی ہے؟ نیت کیا؟ اس بات کی نیت کریں، ارادہ کریں کہ جو کچھ کہا جائے، جو کچھ سنا جائے، اللہ ہمیں آخری سانس تک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر تو نیت کر گئے تو یقین کریں کہ تر جائیں گے، اور اگر نیت نہ ہوئی تو جیسے زندگی گزری باقی بھی گزر جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں سرکار کی ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے۔ حضرت بیان فرما رہے تھے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت کو۔ دوسری بات، ایک سوال انہوں نے اٹھایا اور اس کا کچھ جواب بھی دیا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس بھی قادیانی سے ملاقات ہو، ابھی 3 دن پہلے ہماری کراچی سے واپسی ہوئی ہے، تقریباً 4 مرزائیوں سے ملاقات کے لیے گئے تھے، 3 دن کراچی رکے، 4 قادیانیوں سے ملاقات ہوئی۔ ان چاروں قادیانیوں نے یہی سوال کیا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آئے رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، عمرے کا موقع ملے، حج کی سعادت ملے تو حج عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، ذکر تسبیح تلاوت ساری عبادات کرتے ہیں، تو جب ہمارے سارے کام مسلمانوں والے ہیں تو پھر اس کے باوجود مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتا ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ اور پورے علاقے میں، ہماری گلی میں مسلمان ہمارا بائیکاٹ کیوں کر رہا ہے؟ یہ چند ایک سوالات ہیں جس پر ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے، کوشش کریں گے کہ بات مختصر ہو، وقت زیادہ ہو رہا ہے، مختصر کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ ذرا جیسے دھیان توجہ سے بیٹھے ہیں، اگر اسی طرح توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بات کرنا آسان ہوگا، آپ کے لیے بات سننا سمجھنا آسان ہوگا۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ دین اسلام 2 چیزوں کا نام ہے۔ اب میں آپ سے جو سوال کروں گا آپ اس کا ذرا جواب دیتے جائیں، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت اس موضوع میں وہ صرف سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کی حد تک آپ نے نہیں رہنا، بلکہ جو سوال آپ سے کروں گا آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو دین اسلام کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 عقیدہ ہے، نمبر 2 اعمال ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام کی بنیادی 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 اعمال۔ اور عقیدے اور اعمال کے اندر پہلا نمبر عقیدے کا ہے، دوسری باری اعمال کی آتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے اللہ اس کی عبادات کو، اعمال کو قبول فرما لیں گے،
اور جس بندے کا عقیدہ بگڑ جائے یا عقیدے کا انکار کر دے یا اس کے عقیدے میں شک پیدا ہو جائے یا اس کے عقیدے میں دراڑ پڑ جائے تو پھر یہ جتنی مرضی عبادات کرتا رہے اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ مثال دیتا ہوں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، فتنہ تو ہر جگہ پہ ہے، آپ کے علاقے کے اندر ایک بندہ ایسا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مولانا نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، وہ بندہ گھر نہیں جاتا، وہ اللہ کے قرآن کو کھولتا ہے، قرآن کی تلاوت میں لگ گیا۔ آپ ظہر کی نماز پڑھنے آئے تو آپ نے دیکھا وہ یہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ بڑا نوجوان، ایک نوجوان ہے فجر سے ظہر تک قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ ظہر پڑھ کے واپس چلے گئے، ظہر آپ عصر میں واپس آئے تو وہ بیٹھا اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے۔ جب آپ عصر پڑھ کے واپس گئے، مغرب میں آئے تو وہ یہاں بیٹھ کر پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کلمے کی تسبیحات پڑھتا ہے، تحلیل لسانی کرتا ہے۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ اس نوجوان سے ملاقات کرتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ جناب آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہم تو نمازیں پڑھ کے اپنے کام کاروبار پہ چلے جاتے تھے، لیکن فجر سے لے کر عشاء تک ہم نے دیکھا کہ آپ اللہ کی عبادات کے اندر اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، تو ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی عشاء کی نماز کے بعد ہمارا یہاں ختم نبوت کا پروگرام، جلسہ، کورس ہوگا، تو آپ نے سارا دن اس مسجد میں گزارا، آپ پروگرام میں بھی بیٹھ جائیں۔ آپ نے جیسے ہی اس کو پروگرام کی دعوت دی تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں ختم نبوت کے پروگرام میں نہیں بیٹھوں گا۔ آپ کہتے ہیں بھائی کیوں؟ تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا۔ بتائیں مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ یہ جو سارا دن نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ نماز قبول کرے گا؟ جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ تلاوت قبول کرے گا؟ جو کلمے کا ذکر کرتے ہیں اللہ اس کا کلمہ مانے گا؟ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اعمال کو اللہ تب قبول فرماتے ہیں جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ اب آ جائے صحابہ کے دور میں، ایک جنگ چل رہی تھی، صحابہ میدان میں کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو عین جنگ کے موقع پر ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو اللہ کا نبی ماننے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے آیا ہوں، آپ کلمہ پڑھائیں، مجھے اسلام میں داخل کریں۔ جیسے ہی حضور اس کو کلمہ پڑھانے لگے تو اس شخص نے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، کیا یہ بہتر نہیں کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میدان میں جا کر کافر سے لڑا جائے، تو میں پہلے جا کر جہاد کر لیتا ہوں، صحابہ کے ساتھ مل کر کافر سے لڑ لیتا ہوں، جنگ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں آؤں گا، کلمہ پڑھوں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، پہلے کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو۔ وجہ کیا ہے کہ اگر عقیدہ نہ ہوا اور جا کر اللہ کے راستے میں لڑے، مر گئے، تو اسلام پر نہیں مرو گے بلکہ کفر کی حالت میں جاؤ گے۔ حضور کا احسان دیکھے، کتنے کریم نبی ہے کہ اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیا، فرمایا کہ جا بیٹا اب جا کر لڑ۔ اللہ کی شان، صحابی میدان میں اترے، کافروں سے لڑنا شروع کیا، کافر نے حملہ کیا، اسی وقت شہید ہو گئے۔ یہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، نماز کا موقع نہ مل سکا، انہوں نے قرآن کی تلاوت نہ کی، تلاوت کا موقع نہ مل سکا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا تو روزے نہ رکھ سکے، حج کا موقع نہیں تھا تو حج بیت اللہ طواف نہ کر سکے، کوئی عبادت اسلام لانے کے بعد زندگی میں نہیں ہے، صرف یہ کہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے جسم اٹھایا، سرکار کے قدموں میں لا کر لٹایا تو حضور کا چہرہ مسکرایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا وہ صحابی ہے کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا، کہ زندگی میں عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے، رب کے ہاں جنت الفردوس کو پا چکا ہے۔
زندگی کے اندر عمل بہت تھوڑا ہے، امیلا قلیلا، نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، لیکن اجرا کثیرہ، اجر بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کروا چکے تھے۔ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل کا موقع نہ ملے، معافی مل جاتی ہے، لیکن اگر عقیدہ بگڑ جائے اور ساری رات الٹا لٹک کے آنسو بہائے اللہ کو مناتا رہے، اللہ کو اس کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ عقیدہ اور عمل، پہلا نمبر کس کا ہے؟ عقیدے کا۔ دوسری باری کس کی ہے؟ اعمال کی۔ تین عقیدے اسلام کے اندر ہے کہ جن کو قرآن میں اللہ نے بار بار بیان فرمایا۔ نمبر ایک توحید کا عقیدہ ہے، نمبر دو رسالت کا عقیدہ ہے، اور نمبر تین قیامت کا عقیدہ۔ آپ تینوں عقائد کو جانتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ رسالت ایک منصب اور مقام کا نام ہے۔ جو مقام، جو منصب، جو مرتبہ، جو عہدہ اللہ نبیوں کو عطا فرماتے تھے، اس کو مقام رسالت کہا جاتا ہے۔ اور آخرت کا عقیدہ ہے دنیا ختم، قیامت کا دن قائم ہوگا۔ ان تینوں موضوعات میں سے، ان تینوں عقیدوں میں سے سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ رسالت کا ہے۔ اب ایک جگہ بات کر رہے تھے تو جب میں نے یہ بات کی تو ایک ساتھی کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب اپنے جملے پر غور کریں۔ میں نے کہا جی فرمائے۔ کہتے ہیں شروع میں توحید لکھا ہے، آگے رسالت لکھا ہے، اس کے آگے قیامت لکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ سب سے اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ رسالت کا ہے، حالانکہ بنیادی عقیدہ تو توحید ہے۔ کہتا ہے اپنے جملے پہ غور کریں، آپ نے غلط تو نہیں بول دیا؟ میں نے کہا میرے دوست میں نے غلط نہیں بولا، آپ کو ابھی پوری بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا جی بات سمجھائے۔ میں نے کہا یہ بات یاد رکھنا کہ دین کے اندر چاہے وہ اسلام ہو، چاہے اسلام سے پچھلا مذہب ہو، عیسائیت ہو، یہودیت، کوئی بھی مذہب ہو، یاد رکھنا کہ دین کے اندر جو سب سے بنیادی حیثیت ہوتی ہے وہ نبی کی ذات کو ہوتی ہے۔ اگر اس دور کا بندہ امتی نبی کی بات کو مان لے تو اس کو توحید سمجھ میں آتی ہے، نبی کی بات کو مانے تو اس کو رسالت بھی سمجھ میں آتی ہے، نبی کی بات کو مانے تو وہ مانے گا کہ میرے سرکار معراج پر گئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ حضور کی بات کو مانے گا تو ایمان لائے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اور میں نے کہا بتاؤ اگر حضور کا ہی انکار کر دے تو کیا اس کو توحید سمجھ میں آئے گی؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے، پڑھنے کے اعتبار سے پہلے بعد میں ہے، لیکن یاد رکھیے گا ماننے کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ پہلے ہے، اللہ کی توحید بعد میں ہے۔ کہ توحید اس کو سمجھ آتی ہے جو حضور کی نبوت، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لے کر آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جتنے مشرکین مکہ تھے ان کو اللہ کی توحید سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ حضور کو اللہ کا نبی، وہ الگ بات ہے کہ حضور کو بھیجا اللہ کی ذات نے ہے، دین دیا اللہ کی ذات نے ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے دین دے کر اپنے اور امتی کے درمیان، مخلوق کے درمیان میں واسطہ اپنے نبی کی ذات کو بنایا۔ جو اس واسطے کو جان جاتا ہے اس کو اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بس واسطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور واسطہ سمجھنا ہے تو رب کے قرآن کو پڑھ کے دیکھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کی جان جا رہی ہو اور ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھے، نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز کو ادا کرے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر ادا کرے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا، دوائی کھانی ہے، جان کا خطرہ ہے، روزے کو چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ حج کرتے، طواف کرتے پیدل نہیں چل سکتا، وہ سواری پر سوار ہو جائے۔ وضو کرنے کے لیے کیا بازو پر زخم ہے، پانی لگے گا زخم بڑھے گا، حکم یہ ہے کہ پٹی کے اوپر ذرا سا ہاتھ لگا کر مسح کر لے۔ یعنی اللہ بندے کی بیماری کو، اس کے زخموں کو، اس کی مجبوریوں کا لحاظ کر کے اللہ اس کے لیے رخصت عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بات اللہ کے محبوب کی آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب رخصت کوئی نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی خاطر جان بھی قربان کری پڑے تو قربان کر دینا۔ نبی
نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ واسطے کو سمجھاتے ہیں. جس کو یہ خوبصورت واسطہ، اللہ کی قسم ہمارے نبی عجیب، میں بیان نہیں کر سکتا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، وضو کی حالت ہے، مسجد ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اس کے نبی کے ساتھ رشتہ کیا ہے. مسلمان نہیں جانتا. محدثین نے لکھا کتابوں کے اندر، فرمایا کہ جیسے سرکار دنیا میں بنفس نفیس موجود تھے، مکہ مدینہ میں جیسے رہ کر اپنے امتی کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے، فرمایا کاش کوئی کان سننے والے ایسے ہوں تو سرکار اپنے روزے کے اندر قیامت تک اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والے ہیں. کوئی حضور کو سمجھے تو صحیح. ایک بات ذہن میں آئی ہے، عاشقوں کا مجمع بیٹھا ہے، اجازت دیں تو بات سنا دو، فتویٰ نہ لگائیے گا. محبت رسول کی بات ہے، محبت آئے تو پھر جذبات بھی آگے جاتے ہیں، ذہن میں بھی، دل و دماغ، زبان بھی کہتی ہے کہ پھر بڑھ چڑھ کے اپنے نبی کو بیان کر دیا جائے. ہم رمضان کے مہینے میں عمرے کے سفر پہ تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور کرنا. مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی. ہمارے استاد صاحب ہمارے ساتھ تھے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ ان کو یہاں پر لے کر آئیں گے. کوئی 40 سال 42 سال عمر ہے، لیکن ان 40 سالوں میں کثرت سے حضور کی زیارت ہو چکی ہے. ہمیں شرف ملا، ہم ان کے ساتھ مسجد نبوی میں گئے تو حضرت فرمانے لگے کہ بیٹا جلدی سرکار کے روزے پہ حاضری کے لیے نہ جانا. فرمائے کچھ دیر بیٹھ کر کوئی صلاۃ و سلام، کوئی درود و سلام پڑھو، کوئی تیاری کرو، کوئی محبت کے جذبات کو پیدا کرو، اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو. ہم نے کہا جی بہت اچھا. درود شریف پڑھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو بہرحال واقعہ لمبا مختصر کرتا ہوں. ہمارے اسی گروپ میں ہمارے کچھ ختم نبوت ناموس رسالت پہ کام کرنے والے لوگ تھے. 42 افراد کا گروپ نکلا تھا. تو اس پورے گروپ میں سے ایک نوجوان کی بات سامنے آئی. اس کو خواب کے اندر، نہ اس طرح نہیں، وہ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ میرے پاس خرچہ ختم ہو چکا تھا. شاید میرے سے پہلے مولانا نے سنائی وہ بات یا نہیں سنائی. کہتے ہیں میرے پاس خرچہ نہیں تھا. تو کہتے ہیں میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جنہوں نے حضور پہ لکھا ہے نا، اور حق ادا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا تھا کہ جو مدینہ میں حاضر ہو حضور اس کے میزبان ہیں، یہ بندہ مہمان ہے. تو کہتے ہیں میں چلا گیا روزے مبارک پہ، میں نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مہمان ہوں، بڑا گنہگار ہوں. حالت تو ایسی نہیں ہے کہ آپ سے فریاد کر سکوں، کوئی تمنا زبان سے ادا بھی کر سکوں، لیکن حضور اتنی گزارش ہے، بڑوں سے سن کے آئے ہیں جو آپ کے عاشق تھے کہ آپ میزبان ہیں، یا رسول اللہ میزبانی فرمائیں. بس اتنا جملہ حضرت، میزبانی فرمائیں. کہتے ہیں پیچھے چھتریاں، آپ حضرات میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے، اصحاب صفہ چبوترے کے پیچھے جو پہلی چھتریاں ہیں، بلکہ موقع بڑا عجیب ہے. دعا کرے اللہ ہر سال ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں چھتریوں کے نیچے آ کے بیٹھا، درود شریف پڑھ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے التجائیں بھی اور فریاد بھی لگی ہوئی تھی، دل ان کی طرف مائل تھا، بڑھ رہا تھا، شوق محبت میں آگے تھا. تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ایک اجنبی بندہ آیا، آ کے سلام کیا، حال چال پوچھا. بھائی پاکستانی؟ عربی تھا. پاکستانی؟ میں نے کہا پاکستانی. تو کہتا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ ریال میرے ہاتھ میں رکھے، کہتا ہے ہدیہ. کہتا میں نے قبول کیا. اسی وقت میں نے کیا کہا؟ جزاک اللہ خیرا یا رسول اللہ. دیکھو جو محبت والے ہیں نا وہ بات کو سمجھتے ہیں. وہ دیکھو میں نے حضور کا شکریہ ادا کیا. اچھا ہو سکتا ہے کسی کو شک ہو، شک ہونا نہیں چاہیے، لیکن بالفرض ہو جائے تو مسئلہ نہیں. بات سمجھے
کہتا میں کچھ لوگوں نے بھی مجھے دیکھا کہ یار اس کو پیسے ملے ہیں، کہتا مجھے شرم آئی تو میں کہا میں چھپ جاؤں، کہتا میں پیچھے جا کے دوسری چھتریوں کے نیچے بیٹھا، درود شریف پڑھ رہا تھا، ذہن قلب و ذہان روزے مبارک کی طرف تھا۔ تو کہتا ہے کچھ دیر کے بعد ایک بندہ آیا، آ کر نام پوچھا، حال پوچھا، کہتا ہے پاکستانی؟ میں کہا پاکستانی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہتا ہے ہدیہ۔ کہتا ہے پھر شرم آئی تو میں پیچھے باب فہد میں چلا گیا۔ آپ چھتریوں سے پیچھے جائیں تو دروازے ہیں، 4 دروازے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر یہاں پر تھا۔ دائیں طرف کے دروازے کو دیکھے تو میرے نبی کی زوجہ حضرت ام حبیبہ کا گھر اس جگہ پر تھا۔ کہتا ہے میں درمیان سے گزرا، پیچھے باب فہد پر جا کر بیٹھا اور وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھا کہ میں چھپ جاؤں، کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک اجنبی بندہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، چکر لگاتا لگاتا سیدھا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پاکستانی؟ میں کہا پاکستانی۔ تو کہتا ہے ہدیہ، ہاتھ میں رکھا اور کہتا ہے ہدیہ۔ کہتا ہے جب اس نے یہ دیا تو مجھے شرم آئی کہ یار اتنی بے زبانی۔ تو کہتا ہے بس اب اٹھ جاؤ۔ کہتا ہے اٹھ کے ہوٹل میں گیا، نیند کا غلبہ تھا، جا کر سویا، اسی وقت حضور کی زیارت ہو گئی۔ اسی وقت کہتا ہے کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عجیب آدمی ہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، عجیب امتی ہو، پہلے آ کر شکوے کرتے ہو پھر چھپتے پھرتے ہو۔ پہلے آ کر شکوے کرتے ہو پھر چھپتے پھرتے ہو۔ میں نے اسی لیے اللہ کی قسم کھائی کہ مسلمان کو نہیں پتا کہ اس کا نبی کے ساتھ کتنا قریبی تعلق ہے۔ بھائی کوئی توجہ کرو تو صحیح، کوئی یہاں بیٹھ کے کوئی یاد کرے تو صحیح، آنسو کوئی آنکھ سے نکلے تو صحیح۔ کوئی ادھر مولانا فرما رہے تھے، میں حیران ہوا بڑا جا کے، پہلی دفعہ حاضری کا یہاں موقع ملا ہے، میں حیران ہوا کہ کچھ مسلمان مرزائیوں کے ساتھ کاروبار ہے، اٹھنا بیٹھنا، اور مولانا اتنا زور لگا لگا کے یہ بات سمجھا رہے تھے کہ مرزائیوں سے تعلق نہیں رکھنا۔ اللہ کی قسم اگر سرکار کی عظمت دل میں ہو رہا تو کوئی بندہ مرزائیوں کے دروازے پہ تھوکے بھی نہ جائے۔ عظمت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال موضوع سرکار تو ایسے ہیں کہ موضوع ادھر ادھر نکل جائے تو ساری رات بھی گزر سکتی ہے، تو بہرحال وہ باتیں، وہ تذکرے محبوب کے ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم واپس اپنے پروجیکٹر کی طرف آتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کہتے کس کو ہے؟ ختم نبوت کی تعریف میں نے سوال آپ سے کہا تھا کروں گا، اب پہلا سوال رکھنے لگا ہوں، مجمع مجھے اس کا جواب دے گا۔ آپ مسجد سے باہر نکلے، پروگرام سے واپس گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہاں سے ہو کر آئے؟ آپ کہتے ہیں ختم نبوت کا پروگرام تھا۔ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں کیا جواب دیں گے؟ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ آپ ذرا باقی کو، آپ تو ماشاءاللہ جی بھائی بتائیں بھائی ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ کوئی نبی نہیں آئے گا، ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات کی۔ اور کوئی ساتھی بتائیں نا یہاں سے یار، حضور اللہ کے بھائی بولے نا، حضور اللہ کے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سارے جانتے ہیں، بولتا کوئی کی بارت جھجک کی وجہ سے، سارے جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال کرنے لگو۔ یہ سوال میں آپ سے نہیں کر رہا، یہ سوال قادیانی کرتے ہیں، چونکہ پہلے اعلان ہو چکا تھا، کوئی بیان تقریر نہیں ہے، سبق ہے، تو سبق کے اندر بات کو سمجھنا پڑتا ہے، تاکہ کوئی قادیانی اگر کسی مسلمان سے یہ سوال کر لے تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان آگے سے خاموش ہو جائے۔ مسلمان کو جواب آنا چاہیے، منہ توڑ جواب دے۔ قادیانی سوال کیا کرتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں، آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسا ہی ہے؟ تو قادیانی سوال کرتا ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا، بلکہ میرا اور آپ کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بھی ایک نبی نے آنا ہے۔ بتائیں بھی آنا یا نہیں آنا؟ آنا ہے؟
کون سے نبی؟ اب اس کا سوال سمجھے جی ماشاءاللہ، یہ اچھا جواب دیا، ہاں یہ بھی دوسرا بہترین جواب دیا۔ ذرا بات کو سمجھیے گا، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، ذرا عوام کے سبق مضبوط کروانے کے لیے انشاءاللہ، کہ ابھی 2 منٹ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ نبی نہیں آئے گا، سوال مرزائی کا ہے، اور وہ کہتا ہے ابھی کہہ رہے تھے نبی نہیں آئے گا، اور اب تم کہتے ہو کہ نہیں ایک نبی نے آنا ہے، تو بھئی آئے گا یا نہیں آئے گا کوئی ایک بات کرو، عقیدہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوا کرتے۔ اچھا ابھی بھی کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں، اچھا اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ایک نبی نے آنا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو قادیانی کا دوسرا سوال، وہ کہتے ہیں وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بتائیں بھی، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اچھا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی ہوں گے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ بھائی، ایک ادھر سے ہمارے بھائی اسد صاحب ختم نبوت کے مجاہد لاہور سے تشریف لائے۔ اچھا اب جو کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے صحیح ہے، تو امتی سارے مانتے ہیں۔ اچھا کچھ ہیں جنہوں نے کہا نبی ہوں گے، کچھ نے کہا نبی نہیں ہوں گے، اور باقی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا نہ بعد میں ہاتھ کھڑا کیا۔ وہ کوئی تیسرا بھی بیچ میں کوئی چکر ہے تو وہ سنائیں۔ تیسری بات تو کوئی نہیں۔ وہ میں ایک مدرسے میں بیان کے لیے گیا نا، تو طلباء بیٹھے تھے، طلباء شرارت کرتے ہیں، تو ایک نے ہاتھ کھڑا کیا نبی ہوں گے، کچھ نے کہا نہیں ہوں گے، تو کچھ بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے ہی نہیں کیا۔ میں کہا بھئی تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا، ان میں ایک چھوٹا بچہ حفظ کا، میں حیران ہوا، کھڑا کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اگر جواب ہم نہیں دینا تھا تو آپ کو کیوں بلاتے ہیں؟ میں کہا ادھر گالتے تو بڑی کی تھی، میں کہا گالتے ہی بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال یاد رکھیے گا، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں، یہ بات ذہن سے نکلنی نہیں چاہیے۔ بات کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، یہ تعریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو قادیانی اتنے سوالات کرتے ہیں، اتنے سوالات کی بوچھاڑ ڈالتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ختم نبوت کی صحیح تعریف کو بیان نہیں کر رہے۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تعریف ٹھیک تو ہے لیکن اس پہ سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ تو ان سوالوں سے بچنے کے لیے ایک ایسی مضبوط اور جامع تعریف ہونی چاہیے کہ کوئی قادیانی بدبخت اس کے اوپر سوال نہ اٹھا سکے۔ وہ جامع تعریف کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ میں نے شروع میں کہا نا، مقام رسالت، مقام نبوت جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتے تھے، یاد رکھیے گا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ ہمارے نبی کے بعد کسی کو عطا نہیں فرمائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ دوسری بات کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو بھائی نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی قادیانی سوال کرے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تو ہے، تو آپ پہلی تعریف میں چلے جائیں، ہم اسے کہیں گے کہ بھئی آپ نے تعریف کو سمجھا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تو ہے لیکن ہم ختم نبوت کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو بھی اللہ نبوت نہیں دے گا، بلکہ نبوت تو ان کو تب ملی تھی جب وہ ہمارے نبی سے پہلے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ حضور کے بعد نبوت کی بات کریں، وہ کسی کو نہیں ملنی۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہے؟ بھائی بولے نا، آسمان پہ تشریف لانا ہے۔ جب تشریف لائیں گے تو کیا وہ تشریف لانے کے بعد پیدا ہوں گے؟ بلکہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو تعریف تو یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا نہیں ہونا۔ تیسری بات جو بھائی نے بیان کی کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی ہیں یا پرانے ہیں؟ تو پرانے نے تو آنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن میں ان کے آنے کا وعدہ موجود ہے۔
ہمارے نبی نے وہ اب حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر، حالانکہ ہمارے نبی قربان جائے اللہ کی قسم نہ بھی کھاتے تو ہم ایمان لاتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن ایسا اہم عقیدہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آسمان سے نازل ہونا ہے، قسم کھا کر فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، لیکن ان کے آنے سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی، ختم نبوت میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اور دلیل کے طور پہ ایک اور بات عرض کروں، معراج کا واقعہ آپ سب نے پڑھا سنا کہ نہیں سنا؟ معراج کی رات حضور بیت اللہ سے کہاں پر گئے؟ بیت المقدس پہ، بیت المقدس میں گئے، وہاں پر 1.25 انبیاء کو اللہ نے بھیجا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، سرکار امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی، تو اس وقت ہمارے نبی کو لقب دیا گیا امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام بن چکے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور بنفس نفیس موجود ہے، امامت کے مصلی پہ کھڑے ہیں، آپ کے کھڑے ہونے کے باوجود اللہ 1.25 انبیاء کو بھیجتے ہیں، تو بتائیں جب 1.25 بیت المقدس میں آ گئے تو آخری نبی کون تھے؟ بولے بھائی، 1.25 کے آنے پر آخری نبی حضور علیہ السلام تھے۔ تو ہم دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب 1.25 کے آنے پر حضور اللہ کے آخری نبی، تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر بھی حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس تاریخ کو یاد رکھیے گا، حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا، انبیاء کی تعداد وہ ختم، مہر لگ گئی سلسلہ نبوت پر، اب اضافہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی عقیدہ ختم نبوت کو قرآن میں بیان کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرما گئے، فرماتے ہیں من طلب منہ علامتا فقد کفر لقولہ علیہ السلام لا نبی بعدی۔ 10 بج چکے ہیں، کوشش کر رہا ہوں بات کو مختصر کرنا، کئی سلائیڈیں بیچ سے چھوڑوں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کوئی 10-20 تک، 15-20 کوئی 25 منٹ تک انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر لیں گے۔ آپ نے بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، توجہ سے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ من طلب منہ علامتا فقد کفر لقولہ علیہ السلام لا نبی بعدی۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا کہ اگر دنیا میں کسی ملک کے کسی شہر میں، کسی شہر کے کسی علاقے گاؤں دیہات میں، کسی محلے میں اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو بتائیں مسلمان ہوگا یا کافر؟ کافر۔ امام صاحب یہ نہیں فرماتے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے دعوی نبوت کیا وہ کافر ہوگا، لیکن من طلب منہ علامتا فقد کفر، فرمایا کہ اس کافر سے، مدعی نبوت سے اگر کسی مسلمان نے جا کر صرف اتنا سوال کر لیا کہ اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو ذرا کوئی نبوت کی دلیل تو پیش کرے، کوئی نبوت کا ثبوت تو دے، کوئی پروف تو دے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ثبوت مانگنے والا جیسے دعوی نبوت کرنے والا کافر تھا، اس مدعی سے دلیل مانگنے والا مسلمان بھی کافر ہو جائے گا۔
اب کوئی بندہ امام صاحب سے سوال کرے، حضرت دعوے نبوت کرنے والا کافر بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو اس سے جا کر دلیل مانگتا ہے آپ اس کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ تو محدثین نے جواب بیان فرمایا کہ وجہ یہ ہے لِقَوْلِهِ علیہ السلام لا نبی بعدی، فرمایا کہ دلیل مانگنے والا اس لیے کافر ہے کہ دلیل اس چیز کے بارے میں مانگی جاتی ہے جس چیز کے بارے میں شک پیدا ہو جائے۔ اگر اس مسلمان کو ختم نبوت پہ یقین ہوتا دلیل کبھی نہ مانگتا۔ فرمایا کہ اس نے شک جو کیا، اس کے شک نے اس کو اسلام سے نکال کر کفر کی گہرائیوں میں گرا دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات کرتا چلو، دو طریقہ واردات ہیں۔ ہم اکثر قادیانیوں سے ملتے ہیں، میں آپ کے علاقوں میں بھی مرزائیوں سے مل چکا ہوں، کچھ قادیانیوں سے ملاقاتیں ہوئی تھی، مولانا ساتھ تھے، ندیم صاحب ساتھ تھے۔ ایک مرزائی سے ملاقات ہوئی، بڑی عمر کا تھا، اسے سمجھاتے رہے، کوئی 1.5 گھنٹہ اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن بس وہ یہی کہتا تھا ویکھی جائے گی، فارغ ہو گیا، کفر کی حالت میں گیا۔ یاد رکھیے گا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر حضور کا دامن پکڑے بغیر دنیا سے چلے گئے، دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ یاد رکھیے گا جہنم کا عذاب آگے تیار کھڑا ہے۔ دو طریقہ واردات ہیں قادیانیوں کے۔ نمبر ایک مرزائی سے میری بات چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ قادیانی جسے اپنا بڑا مانتے ہیں، مسیح مہدی نبی نعوذ باللہ، تو کہتا ہے آپ اس کو کیا مانتے ہیں؟ اچھا یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، بتائیں مرزا قادیانی مسلمان تھا یا کافر؟ کافر تھا۔ آپ یہ بہترین جواب، یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا، میں نے یہ جواب نہیں دیا، میں نے اس سے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کائنات کا بدترین کافر تھا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے پہلا پتا پھینکا۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ قادیانی جن علاقوں میں ہوں مسلمانوں کے سامنے یہ بات کرتے ہیں۔ میں ملتان قاسم بیلا کے علاقے میں تھا، کینٹ کے علاقے میں پروگرام تھا، بیان کیا، ادھر ایک بندہ ملا، کہتا ہے یہ کینٹ کا علاقہ ہے، کہتے ہیں ہمارے ادارے کے اندر کچھ قادیانی ہے، لیکن ہم نے اپنی ٹیبلیں اور اپنے کھانے کی کرسیاں میں سے الگ کر لی ہے کہ ہم ان کافروں کے ساتھ کھانا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں وہ ہماری ٹیبلوں پر آ کر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ پتا پھینکتے ہیں۔ وہ کون سا پتا ہے جو اس مرزائی نے میرے اوپر پھینکا؟ کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ مرزا قادیانی کو بھلے کافر کہہ لیں، لیکن اگر آپ ایک کام کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مرزا قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا۔ میں نے کہا کون سا کام؟ کہتا وہ کام یہ ہے کہ آج رات سونے سے پہلے وضو کر لینا، وضو کر کے 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھنا۔ استخارہ کہتے ہیں اللہ سے مشورہ کرنا، ہمارے نبی کی سنت ہے استخارہ کرنا، تو کہتا ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل کرو، استخارہ کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے جب دعا کرو تو اللہ سے پوچھنا کہ یا اللہ میں کسی مولوی کی بات کو نہیں مانتا، میں کسی عالم مفتی کسی قادیانی کی بات پہ نہیں جاتا، اے اللہ میں استخارہ کر کے آپ سے مشورہ کرتا ہوں، آپ آج خواب کے اندر مجھے اشارہ کر دیں کہ مرزا آپ کا نبی تھا یا نہیں تھا۔ اور اس بدبخت نے پتہ کیا کہا؟ یہ مرزائیت بڑا گندا فتنہ ہے، پیر مہر علی شاہ کو پڑھ کے دیکھیں کبھی، وہ کیا فرماتے تھے۔ ان لوگوں نے فرمایا کہ ہم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، بڑے فتنوں کو پڑھا ہے، لیکن قادیانیت سے زیادہ خطرناک فتنہ نظر سے کوئی نہیں گزرا۔ وجہ کیا تھی؟ سوالات عجیب قسم کے ہیں، ہیر پھیر بڑا عجیب قسم کا ہے۔ تو کہنے لگا کسی سے نہ پوچھیں، اللہ سے مشورہ کریں، اللہ تو غلط نہیں نہ بولے گا۔ یہ ایسا وار ہے، میں مسجد میں بیٹھ کے آپ کو کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، ہم نے اپنی زندگی میں آپ کے ملک پاکستان کے کئی یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں کو استخارے کے جال میں پھنس کے قادیانی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ استخارہ کیا، مرتد ہو گئے، کیونکہ خواب کے اندر شیطان کا آنا منع تو نہیں نہ ہے۔
صرف میرے آقا کا چہرہ ایسا ہے، حضور نے فرمایا کہ شیطان نہیں بنا سکتا، باقی سارا کچھ وہ بدبخت خبیث لعین کر سکتا ہے۔ مرتد ہوئے تو بہرحال اس پہ مفتیان کرام نے کیا فرمایا؟ استخارے کا جان پہلا طریقہ واردات ہے مرزائیوں کا۔ تو مفتیان کرام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ استخارے کے لیے وضو کرنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، پھر سو جانا۔ فرمایا کہ سونا دور کی بات، خواب آنا دور کی بات، پیچھے آئے تو دعا مانگنا دور کی بات، اس سے پیچھے آئے نماز پڑھنا دور کی بات۔ فرمایا کہ اگر کوئی ختم نبوت کے بارے میں استخارہ کرنا چاہے اور اس کے لیے وضو شروع کرے، یہ مسلمان اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وضو کیا اس وجہ سے ہے کہ شک پیدا ہو چکا ہے۔ شک بڑی خطرناک چیز ہے، تھوڑا سا بھی یہ مرزائی شک ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ سے مشورہ کرو تو صحیح۔ بہرحال بات یہاں پہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کر دیتا ہوں۔ میں نے اس سے ایک بات کہی، میں نے کہا چلو ایک استخارہ میں کرتا ہوں، ایک استخارہ تم کرو۔ کہتا بتائیں؟ میں نے کہا تمہارے والد ہیں؟ کہتا بالکل ہیں۔ میں نے کہا آج رات وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ سے استخارے کی دعا کرنا اور پوچھنا کہ یا اللہ مجھے بتا دے خواب کے اندر یہ میرا اصل باپ ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ غصے میں آ گیا، بات نہیں کرنی چاہیے لیکن مجمع میں کر رہا ہوں، تو غصے میں آ گیا۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے جیسا منہ چپیڑ ویسی مارنی چاہیے۔ تو غصے میں آ گیا، کہتا ہے کیا بات کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں۔ میں نے کہا بد تہذیبی تو آگے میں تمہیں ابھی دکھاؤں گا کہ مرزا کیا کر کے گیا ہے۔ میں کہا میں بد تہذیبی نہیں کرتا، تمہیں صرف ایک جواب دیے استخارہ کرو۔ کہتا نہیں میں نہیں کرتا۔ میں کہا کیوں؟ کہتا میں اپنے باپ کو اپنا باپ مانتا ہوں۔ میں کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ میری ماں سچی ہے، میری ماں نے بتایا کہ یہ تیرا والد ہے۔ میں نے کہا دوست تیرے اور میرے ایمان میں اتنا ہی فرق ہے کہ تو اپنی ماں کو سچا مان کے اس کو باپ مانتا ہے، ہم اللہ کے قرآن کو سچا مان کے حضور کو خاتم النبیین ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا اس استخارے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جیسے رب کی توحید پہ استخارہ نہیں ہے، قرآن کی حقانیت پہ استخارہ نہیں، اسی طرح حضور کی ختم نبوت پہ بھی استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ پہلی بات یہ ہے طریقہ واردات جس سے ایمان کے یہ ڈاکو لٹیرے ایمان کو لوٹتے ہیں، اور دوسرا طریقہ واردات کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیں۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی ہے، گزر جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کے دلائل پر اللہ نے قرآن کے اندر 100 آیات کو نازل فرمایا ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ 100۔ اور احادیث مبارکہ میں میرے آپ کے نبی نے کتنی حدیثوں کو بیان فرمایا؟ 210۔ ویسے تو بے شمار احادیث ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ احادیث کی جتنی کتابیں ہیں آپ کو اس میں سے 210 احادیث ایسی ملتی ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ میں صرف اتنی بات کرتا ہوں، اللہ 100 آیات کو بیان نہ فرماتے، اللہ ایک آیت بیان کرتے تو بتائیں کیا میرے آپ کے ایمان کے لیے کافی نہیں تھا؟ اگر حضور ایک حدیث فرماتے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی تو بتائیں کافی نہیں تھا؟ کافی تھا۔ وجہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ بیان کیا گیا؟ میرے دوستو 100 آیات کا آنا، 210 حدیثوں کا بیان کیا جانا، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ دین اسلام کی جڑ ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے مثال بڑی عجیب دی، فرماتے تھے کہ جیسے میرے آپ کے جسم میں دھڑکتا ہوا دل ہے، اسلام کی دھڑکن عقیدہ ختم نبوت ہے۔ فرمایا کہ میرے آپ کے جسم میں روح کی حیثیت ہے، روح نکل جائے تو جسم بے جان ہے۔ فرمایا کہ اسلام کی روح میرے نبی کی ناموس رسالت ہے۔ اور فرمایا میرے آپ کے جسم میں شہرت موجود ہے، شہرت سلامت تو جسم سلامت ہے۔ اور فرمایا کہ دین اسلام کی شہرت یہ سرکار کی ختم نبوت ہے کہ جب تک دھڑکنے باقی ہے اسلام باقی ہے، جب تک یہ روح موجود ہے اسلام موجود ہے، اور جب تک یہ شہرت موجود ہے اسلام باقی ہے۔ قادیانی اسی شہرت اسی دھڑکن پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال ہو گیا کہ مرزائی طریقہ واردات استخارے کا ڈالتے ہیں، اور دوسری بات
یہ نبی السلام کے دور میں اسود انسی آیا، مسیلمہ کذاب آیا، مولانا نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، اس لیے میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے میدان یمامہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میدان میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میدان میں 1200 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پر میدان یمامہ میں اپنا خون بہایا، جان کی قربانی دی۔ یہ اس میدان کی تصویر آپ کے سامنے ہے، میدان یمامہ۔ ہمارے استاد صاحب فرمانے لگے، فرماتے ہیں میں حج پہ تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ آئے آپ کو میدان یمامہ لے کر چلے۔ کہتے ہیں یمامہ کے میدان میں گیا تو سڑک کی کھدائی کا کام چل رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ ادھر ایک صاحب بتانے لگے، کہتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ سڑک کی کھدائی جب کنارے سے شروع کی تو کنارے پر چند صحابہ کرام کی قبریں موجود تھی۔ جب وہ کھدائی کی تو ان کی قبروں سے ان کے کفن ظاہر ہو گئے، تو آپس میں مشورہ ہوا کہ ان صحابہ کو ادب کے ساتھ باہر نکال لیا جائے اور میدان کے اندر لے جا کر ان کو ادب احترام کے ساتھ ان کی تدفین کر دی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی صحابہ کو، 2 صحابہ تھے، جیسے ہی ان کو قبروں سے باہر نکالا تو کہتے ہیں 1450 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے آج ہی قبر میں ڈالے گئے ہیں۔ اور کسی نے کہا نا کہ محمد کے غلاموں کا حقیقت ہے، نہ کفن میلا ہوتا ہے نہ جسم گندا ہوتا ہے، لیکن سعادت اس کے لیے ہے جو حضور کے لیے قربان ہونے کا جذبہ تو رکھے، پھر اللہ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال میدان یمامہ 1200 صحابہ کرام نے جان کی قربانی دی۔ وقت گزرتا گیا، مرزیت کا دورہ آیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مرزئی آئے کہاں سے؟ اس کا شروع کا پس منظر ہر ساتھی کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے وائسرائے کمیشن کی ایک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کا اصل صفحہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ لندن کی لائبریریوں میں جائیں، آج بھی آپ کو لائبریری کے اندر یہ صفحہ وہاں پر ملے گا کہ جب 1857 میں ذرا بات کو سنیے گا، مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انگریزوں کا وفد بیٹھا کہ مسلمان کو شکست کیسے دی جائے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس کا نام تھا W ہنٹر۔ اس نے کہا کہ مجھے تحقیق کرنے کا موقع دو۔ اس کو وقت دیا، وسائل دیے، مال دیا۔ وہ 2 سے 2.5 سال بر صغیر کے اندر پھرا ہے۔ 2-2.5 سال کے بعد اس نے نتیجہ کیا نکالا؟ کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کی مساجد میں گیا ہوں، میں ان کے مدارس میں بھی روپ بدل کر گیا ہوں، بھیس بدل کر جاتا تھا، میں ان کے بازاروں میں جاتا تھا، اور جس جگہ بے نمازی بیٹھتی ہے میں ان میں بھی جا کر بیٹھتا تھا، جن کا جو صرف کلمہ پڑھتے ہیں، دین سے تعلق کوئی نہیں، میں نے ان میں بھی اپنے دن گزارے ہیں۔ کہتا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک مسلمانوں میں 2 باتیں ہیں تب تک مسلمان کو ہرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا پہلی بات یہ کہ جب تک مسلمان کے دل میں جذبہ جہاد موجود ہے، یہ جہاد کے لیے جب میدان میں اترتا ہے تو لڑتا اس لیے ہے کہ مرا تو شہید ہوں، بچ گیا تو غازی ہوں۔ یہ ناکام تو ہوتا ہی کوئی نہیں، ہر حال میں کامیابی ہے۔ اور کہنے لگا پہلا جذبہ جہاد۔ اور کہتے ہیں کہ دوسری وجہ کیا ہے کہ میں مفتیوں کے پاس جا کر بیٹھا، ولیوں کے پاس جا کر بیٹھا، یا میں گناہ گاروں کے پاس جا کر بیٹھا، کہتا سب کے دلوں کے اندر میں نے ان کے نبی کی محبت کو پایا ہے۔ کہتا جب تک حضور کی محبت دل میں ہے ان کو ہرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مشورے میں کیا، یہ رپورٹ کے اندر یہ پوری بات لکھی ہے، اسی لیے رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مشورے کے اندر بات یہ طے ہوئی کہ پھر ایک بندہ ایسا کھڑا کیا جائے جو جہاد کا انکار کرے اور اپنے آپ کو نبی کہہ دے۔ مرزا قادیانی نے یہ کام کیا۔ وہ کس طرح؟ قادیانیوں کا پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، یہ بات یاد رکھے، پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین۔ بھائی تھک تو نہیں گئے؟
حکیم نور الدین مرزا قادیانی مرا 1908 میں. بڑی غور سے بات، بڑی اہم بات کرنے لگا. مرزا قادیانی مرا 1908 میں لاہور کے اندر، علاقہ برانت مارکیٹ کا علاقہ، احمدیہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے. اس عمارت کے اندر مرزا قادیانی کو موت آئی، اپنی گندگی کے اوپر گر کر مرا ہے. 1908 میں مرا، پہلا خلیفہ بنا 1908 میں حکیم نور الدین. 1914 کے اندر نور الدین جہنم واصل ہوا. 1914 کے اندر مرزے کا بیٹا بشیر الدین محمود کو خلافت دی گئی. 1965 تک اس کی خلافت چلی. 65 کے اندر پاکستان بننے کے وقت میں جو پہلا وزیر خارجہ بنا تھا نا، ظفر اللہ خان قادیانی، اس کو وزارت پہ لانے والا یہ بشیر الدین بدبخت تھا. 65 میں مرا، جہنم میں داخل ہوا. اور بشیر الدین محمود جیسی زندگی گزار میں گیا نا، بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، میں بات نہیں کرتا کہ سیم مرزا قادیانی کی لائن پر تھا. بشیر الدین محمود کی زندگی میں کئی قادیانی بشیر الدین محمود پر لعنت بھیجتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی محرم عورتوں کے ساتھ منہ کالا کیا کرتا تھا. یہ گند مرزا قادیانی سے چلتا آ رہا ہے. میں، یہ کیمرہ سامنے ہے، میں کھل کے بات کہہ رہا ہوں. میں ایک مرزائی کو جانتا ہوں، ربوہ سے آیا لاہور میرے گھر. باتوں کے اندر میں نے اس سے اس کی تصدیق کروائی. میں نے کہا بتاؤ ربوہ کے اندر یہ گندگی موجود ہے یا نہیں؟ میں نے کہا سچ بولنا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. تو چپ ہو گیا. کہتا مسائل تو ہیں. تو جس کو مانا تھا وہی اوپر بدبخت گناہگار تھا، اور جس طرح کی زندگی گزار گیا. الامان والحفیظ. ہم مرزائیوں کو یہی دعوت اسلام دیتے ہیں کہ اگر تم نیوٹرل ہو کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے صرف اللہ سے دعا کر لو نا کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا، تو اللہ حضور کے دامن کے ساتھ تمہیں ضرور جوڑیں گے انشاءاللہ. میں کہا تم کوشش کرو تو صحیح. اور اس وقت ان کو بیک گیئر لگا ہوا ہے. کبھی موقع ملا تو صرف کارگزاریاں بیان کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا، خاص طور پر ملک پاکستان میں کس طرح سے قادیانی لوگ جب مرزا قادیانی کی حقیقت کو کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اسی نشست میں مرزا قادیانی پہ لعنت بھیج کر دین اسلام قبول کر رہے ہیں، کر لیتے ہیں، کیونکہ کوئی رہ نہیں سکتا. تو بہرحال بات چلی نہ جائے. تو بشیر الدین محمود کے بعد ناصر آیا، بدبخت پہ طاہر آیا. اب ان کا گرو گھنٹال، وہ لاٹ پادری، ان کا مرزا مسرور، 5واں خلیفہ اب اس ٹائم باہر بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ مرزائیوں کے اندر یہ خلافت کا سلسلہ تھا. تو مرزائی سوال کیا کرتا ہے؟ دوسرا طریقہ واردات. وہ کہتا ہے میرا کلمہ تمہارے والا، میری نماز تمہارے والی، میرا بیت اللہ قبلہ تمہارے والا، میرا قرآن تمہارے والا. جب سارے کام تمہارے والے ہیں تو مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ بتائیں یہ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسے یہی سوال کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں آپ تو بہتر میرے سے جانتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ زیادہ کلمے نہ پڑھیں. ذرا غور سے سننا جو بات کرنے لگا ہوں. ہم انہیں کہتے ہیں جناب آپ کلمے نہ پڑھیں، آپ نمازیں نہ پڑھیں، وقت ضائع نہ کریں، آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں، رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیں، آپ مہربانی فرما کر مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں. یہ سلائیڈوں کے اندر کتابیں موجود ہیں، لیکن میں یہ جان بوجھ کر مرزا قادیانی کی اصل کتابیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ یار مولوی صاحب آئے تھے اسکرین دکھا کے چلے گئے. نہیں، اصل کتابوں سے ہم مرزائیت کا گند لوگوں کو دکھاتے ہیں. مرزا قادیانی کی کتاب تذکرہ آپ کے سامنے ہے. اس تذکرہ کتاب کے اندر صفحہ نمبر 8 غالباً یہ اندر لکھا ہے. تذکرہ کے شروع میں کیا لکھا؟ تذکرہ یعنی وحی مقدس. قریب کے لوگ دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیں وحی کسے کہتے ہیں؟ جو فرشتہ لے کر آئے. اور کس کی طرف لے کر آئے؟ وحی بھیجتا کون ہے؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے. وحی بھیجنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. واسطہ لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے.
اور جن کی طرف لے کر آئے وہ وقت کے اللہ کے نبی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جو بھی نبی ہو یہ سلسلہ وحی ہے. مرزائیوں کی کتاب تذکرہ مرزائی کرے ہیں اس کا انکار. اندر لکھا ہے وحی مقدس اور باہر کیا لکھا ہے الہامات کشوف الرقیہ. یہ ساری کتابیں ہم نے خود جا کر چناب نگر ربوہ سے خریدی ہیں. مرزائیوں کی اپنی دکان سے خریدی ہے. اور اس کے اندر لکھا گیا ہے مرزے کا دعویٰ یہ ہے کہتا ہے اللہ کی طرف سے میرے اوپر فرشتے آتے تھے جتنی وحی میرے اوپر اتری میں نے وہ ساری وحیاں اس کتاب کے اندر اکٹھی کر دی ہیں. اب اس کے اندر آپ ذرا اس کی جھوٹی وہ پہلی ذرا نام نہاد وحی کو کھول لے. صفحہ نمبر 153 ہے 152 ہے. مرزا قادیانی کیا کہتا ہے اللہ کی پاک ذات کے بارے میں؟ یہ صفحہ 152 آپ کے سامنے, یہ اصل کتاب کا صفحہ بھی آپ کے سامنے ہے. کہتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ نقل کفر نباشت. یہ نیچے ترجمہ لکھا ہے کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خدا بن چکا ہوں اور پھر میں نے یقین کیا کہ اللہ نے مجھے خدا بنا دیا. نعوذ باللہ, خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بندہ کہے میں خدا ہوں اور پھر کہے کہ یار میں کلمہ بھی تو پڑھتا ہوں, میں نماز بھی تو پڑھتا ہوں, تو بتائیں کیا اللہ کو اس کے کلمے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ قبول کرے گا؟ وہی تو خدائی کا دعویٰ ہے. آپ اگلے صفحے پہ چلے جائیں, صفحہ نمبر 144 اسی کتاب کا ہے. مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود پیدا ہوتے مرزا قادیانی عبارت لکھتے ہیں کہتا ہے اللہ نے میری طرف الہام کیا وحی کی. نعوذ باللہ, فرزند دلبن گرابی ارجمت مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء نقل کفر نباشت. نیچے ترجمہ لکھتا ہے کہتا ہے فرزند دلبن بزرگ اور اقبال مند حق اور رفت کا مظہر. کہتا ہے میرا بیٹا اتنے مقام والا ہے, اتنے بڑے مرتبے والا ہے. کہتا ہے کہ اس کا میرے گھر میں پیدا ہونا ایسا ہے کأن اللہ نزل من السماء, جیسے اللہ آسمان سے اتر کے میرے گھر میں پیدا ہو گیا ہے. نعوذ باللہ. لائیں کسی مرزائی کو ادھر بٹھائیں, ہم اسے بتاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں, ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں, ہم کیوں کہتے ہیں آپ کا قرآن سے تعلق نہیں. آپ نمازیں نہ پڑھیں, اپنی کتابوں کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس بندے کو آپ امام مہدی مانتے ہیں, جس بندے کو آپ مسیح مانتے ہیں, جس بندے کو آپ اپنا پیشوا مانتے ہیں, وہ بندہ کتابوں کے اندر کیا دعوے کر کے جا رہا ہے. میں نے کہا وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. آپ اگلی بات دیکھیں, مرزا قادیانی نے لکھا کہتا ہے کہ حالانکہ کہتے کہ انت منی بمنزلتی ولدی, حالانکہ رب کے قرآن کو پڑھے 1.25 انبیاء کو اللہ توحید کا عقیدہ دیتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لیکن مرزا بدبخت جیسی دنیا میں آیا تو کہتا ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی کی کہ اے مرزا قادیانی تو میرے بیٹوں جیسا ہے. کہتا تو میرے بیٹوں جیسا ہے. نعوذ باللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, یا نبی, یا نبی, دعوے خدائی کیا, لگا دینا مرزائیت پہ لعنت, دعوے خدائی. اس کے بعد دعوے نبوت, دعوے نبوت کیا. یہاں پر اچھا مجھے بتائیں ذرا, حافظ قرآن بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ کتنے حافظ بیٹھے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جوڑے رکھے اپنی کتاب سے. قرآن مجید کے اندر 26واں سپارہ ہے. 26ویں سپارے کے اندر سورہ فتح ہے, اور سورہ فتح کے اندر آخری رکوع ہے. کیا اللہ فرماتے ہیں آخری آیت, محمد رسول اللہ والذین معه رحماء بینہم. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بتائیں قرآن کے اندر جہاں اللہ نے محمد فرما دیا, اس سے مراد کون سی ہستی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کسی مرزائی کو بلا کے ذرا اتنا سوال کرے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں محمد ہمارے نبی کو فرمایا گیا. یہ مرزا قادیانی کی کتاب شیطانی خزائن, نام ہے روحانی خزائن, ہم روحانی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں شیطانی خزائن.
جلد نمبر 18 میرے ہاتھ میں ہے، صفحہ نمبر 207 ہے۔ مرزا قادیانی نے یہی قرآن کی آیت سورہ فتح کی اپنی کتاب میں لکھی، آیت آپ کے سامنے ہے، کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آگے کہتا ہے اس وحی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے اور رسول بھی نعوذ باللہ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو اللہ ہمارے نبی کو پکار رہے ہیں، مرزائی کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرزا قادیانی کو اللہ نے پکارا ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزائی کو بتاؤ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ مرزائی پتہ ہے کہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ساروں نے مل کے ہمیں کافر قرار دلوا دیا، ہمیں جو ہے نا وہ بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ 13 دن بحث چلی تھی، 13 دن بحث چلی، 11 دن قادیانی گروپ اور ان کا دوسرا فرقہ ہے لاہوری گروپ، 2 دن ان کو موقع دیا گیا، اور 13 دن کی بحث کے بعد یہ مرزا قادیانی کی ساری کتابوں کو کھولا گیا جن میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، گستاخیاں توہینات کرتا ہے۔ ان ساری کتابوں کو چھیڑنے کے بعد، کھولنے کے بعد پھر یہ فیصلہ دیا گیا کہ واقعتاً یہ قادیانیوں کے عقیدے ہیں اور ان عقیدوں کے رکھتے ہوئے قادیانی مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے، ایسے فیصلہ دیا گیا تھا۔ نبوت کا دعویٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر افضلیت کا دعویٰ، کوئی کافر بدبخت دنیا میں ایسا نہیں جس نے یہ گندی گستاخی کی ہو جو قادیانیوں کے ہاں ان کے بڑے کر کے گئے ہیں۔ مرزا قادیانی آپ یہاں سے گجرات کے علاقے میں چلے جائیں نا، یہ کھاریاں گجرات کا علاقہ ہے، تو گجرات کے اندر آج بھی گاؤں موجود ہے گولے کی، گولے کی کے اندر ایک بندہ مرتد ہوا اکمل، وہ مرزا قادیانی کے ہاتھ پر اس نے وہ قادیانیت کو قبول کیا، مرتد ہو گیا اور اسی حالت میں جہنم واصل ہوا۔ اس نے مرزا قادیانی کے بارے میں نظم لکھ دی۔ نظم کیا لکھی؟ کہتا ہے کہ امام اپنا عزیز و الزماں میں، غلام احمد ہوا دار الامام میں، غلام احمد ہے عرش رب اکرم، مکان اس کا ہے گویا لا مقام نعوذ باللہ۔ یہ ساری بکواس کرنے کے بعد یہ پیلی پٹی دیکھے، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل وہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ پہلے محمد سے بڑا محمد دیکھنا ہے تو مرزا قادیانی کو دیکھ لو جا کے نعوذ باللہ۔ ہم مرزائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسجد کا ماحول ہے، ایسی باتیں زبان سے بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ آج کے مسلمان کو یہ غیرت آ جائے، وہ چند مسلمان وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ جو اس قدر توہینات کر رہے ہیں میں کس منہ سے جا کر ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ نبوت کا دعویٰ ہے، انبیاء کرام کی توہینات کی، 1.25 لاکھ انبیاء کی گستاخیاں کرتا ہے۔ وقت کم میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، میں آپ سے بھی ایک سوال کرنے لگا ہوں، بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ والد نہیں ہے، بولے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، معجزہ تھا، بغیر والد کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت مریم صدیقہ ہے، جن کی پاک دامنی پر اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ مرزا قادیانی نے تہمت باندھ دی نعوذ باللہ، کہتے ہیں بغیر والد کے تو کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں حضرت مریم کا تعلق ہو گیا تھا کسی سے۔ مسلمانوں کوئی ہماری ماں کے بارے میں یہ الفاظ کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ والدہ کے بارے میں بات کرے، عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں، حضرت مریم صدیقہ پہ تہمت لگاتے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ ایسے منافق قسم کے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، میں بار بار یہ جملہ اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ مرزائیوں اپنی کتابوں کو پڑھو، کہ مرزائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر کس قدر گستاخیاں اور توہینات لکھی ہوئی ہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت کی توہین، صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں اہل بیت کو بیان کریں وہاں صحابہ کرام ایک مسئلہ سنیں۔
اگر تو آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں نا تو اس میں صحابہ عام صحابہ کو شامل نہیں ہوتے، کیونکہ اہل بیت الگ ہیں، خاندان والے ہیں. لیکن جب آپ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو اہل بیت شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ ہیں. پتہ نہیں سمجھے یا نہیں؟ میں بات آگے چلاتا ہوں. صحابہ کرام کی عظمت، ان کا ادب، ان کا احترام، باقاعدہ محدثین نے فرمایا. ایک بات یہاں پر عرض کرتا چلوں، میرے شیخ نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ وہ ایک دن ایک بات فرمانے لگے. شیخ ذوالفقار احمد فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، اسکول میں جاتا تھا، تو کہتے ہیں کہ راستے میں ایک گھر کے اندر سے، وہ گھر والوں نے کہتے ہیں مجھے لگتا تھا کتا گھر میں رکھا ہے، تو والدہ مجھے کہتی تھی کہ بیٹا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو میں والدہ کو جا کر کہتا تھا کہ اماں جان، کہتے میں بچہ تھا، میں کہتا تھا کہ اماں جان اس گھر میں کتا ہے، ان کو جا کر سمجھائے. تو والدہ بات کو ٹالتی تھی. کہتے ایک دن اللہ کی شان وہ دروازہ کھلا تھا، آواز آئی، تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ آؤ اندر جا کر دیکھے اور ان گھر والوں کو سمجھائیں کہ اس کو باہر نکالے، یہ رکھنا ٹھیک نہیں. کہتے ہیں ہم اندر داخل ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ پورا جسم انسانوں والا تھا، منہ کتے والا تھا، بھونکتا تھا. کہتے ہیں میں گھبرا گیا، مجھے بخار چڑھ گیا. گھر آیا، والدہ سے بات کی، بتایا تو والدہ نے ڈانٹا کہ تمہیں کس نے کہا تم اس گھر میں جاؤ؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں میرا اپنا واقعہ ہے، سنی سنائی بات نہیں. کہتے ہیں کچھ بڑا ہوا تو جرت کر کے والدہ سے پوچھا کہ اماں جان ماجرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس وقت والدہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر عذاب کو نازل کیا، وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرتا تھا. اس نے کہا یہ صحابہ پہ بھونکتا تھا اور دنیا میں کہتا تھا کہ لے کر آؤ عذاب، عذاب لے کر آؤ. اگر صحابہ کے خلاف بولنے پر عذاب ہے تو عذاب لاؤ. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کی شکل کتے جیسی بنا دی ہے. بڑا ادب کرنا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحابہ کرام. مرزا قادیانی نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے 313. سوال کرنے لگو، بتائیں لفظ 313 سے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ بدر والے صحابہ. مرزائیوں کے ہاں کتاب ہے 313 اصحاب صدق و وفا، ہمارے پاس موجود ہے. اس کتاب کو کھولے، 313 مرزائیوں کے نام لکھے ہیں. وہ مرزائی کہ جنہوں نے مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ قادیانیت کو قبول کیا، نعوذ باللہ، 313 کے نام لکھے اور کتاب کے اندر عبارت یہ لکھی کہ ان لوگوں نے مرزے کے ہاتھ پہ قادیانیت قبول کی تو اللہ نے ان کا مقام بدری صحابہ سے بڑھا دیا. نعوذ باللہ. مولانا بیان کر رہے تھے، آپ آج چنیوٹ کے علاقے میں چلے جائیں، کبھی تجربہ بھی کریں، چنیوٹ کے علاقے ربوہ میں جائے، مرزائیوں کا قبرستان ہے، قبرستان کے باہر لکھا بہشتی مقبرہ، جنت کا ٹکڑا. یعنی ہم جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں جنت البقیع کو، مدینہ پاک کے قبرستان کو، ادھر بہشتی مقبرہ لکھا. آپ قبرستان کے اندر جائے، مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہان بیگم کی قبر آج بھی ربوہ میں موجود ہے. آپ اس کی قبر کو جا کر دیکھیں، قبر کے اوپر کتبہ لکھا ہوا ہے کہ ام المؤمنین نصرت جہان بیگم رضی اللہ تعالی عنہ، نعوذ باللہ. اور کتاب میں کیا لکھا کہ جو مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تھا وہ مقام اللہ نے مرزے کی بیوی کو عطا کیا، نعوذ باللہ. اس حد تک توہینات اور گستاخیاں ہیں. اس وجہ سے ہم مرزائیت کا آپریشن کرتے ہیں، مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ خدا را بھوک کی حالت میں دنیا سے چلے جاؤ، مر جاؤ، فائدے میں رہ جاؤ گے. اگلی بات، قرآن مجید کی گستاخی کی. مرزا کہتا ہے کہ یہ پہلی بارہ جو آپ کے سامنے رکھی تھی، تذکرہ یعنی وحی مقدس. کہتا ہے قرآن کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. نعوذ باللہ. اس تذکرہ کے اندر لکھا ہے، آگے آ جائے احادیث کی توہین کی بات کو مختصر کر رہا ہوں.
حرمت جہاد کا اعلان میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ انگریزوں نے کہا ایک بندہ کھڑا کرو جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جہاد کا انکار کرے، تو یہ کام مرزا قادیانی نے کیا۔ حرمین شریفین مکہ مدینہ کی توہینات کی، کلمہ طیبہ کی حقیقت کہ کلمہ ہمارے والا کیوں پڑھتے ہیں۔ قادیانیوں سے کبھی سوال کر کے دیکھ لینا، یہ حوالہ بتانے لگا اس کو یاد رکھنا۔ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد MA، یہ اس کی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ کتاب کا نام کلمۃ الفصل ہے، صفحہ نمبر 158 ہے۔ مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر سے مسلمان نے سوال کیا کہ جب تم مرزا قادیانی کو ہمارے نبی کے بعد اللہ کا نبی مانتے ہو تو تم پھر کلمہ ہمارے والا کیوں پڑھتے ہو؟ نبی کے ساتھ کلمہ بدلتا ہے، مختصر لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ ویسے ہی رہے گا، نبی کے نام کے ساتھ کلمہ بدلے گا۔ اس نے سوال کیا جب نبی بدلتے ہو کلمہ کیوں نہیں بدلتے؟ تو بیٹے بشیر بدبخت لانتی نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158 پر جواب دیا۔ کہتا ہے آخر سے تیسری لائن دیکھے، کہتا ہے پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی، کہتا ہے پس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آئے۔ کہتا ہے اس لیے ہمیں نیا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر حضور کے علاوہ کوئی آتا تو ہم نیا کلمہ پڑھ لیتے۔ میرے دوستو یہ مرزائیوں کا عقیدہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وجہ یہ ہے کہ اس محمد رسول اللہ میں مراد مرزا قادیانی کو لے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی مرزائی یہ کہہ دے، سوال سننا، اگر کوئی مرزائی آپ کو یہ کہے کہ نہیں نہیں توبہ نعوذ باللہ ہم کلمے میں محمد سے مراد مرزے کو نہیں لیتے، تو آپ پھر اس کو کہیں کہ پھر لعنت بھیج اپنی اس کتاب کے اوپر، لعنت بھیج مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر کے اوپر جو اپنی کتاب کے اندر اتنی گندی عبارت کو لکھ کر گیا ہے۔ اس سے یہ سوال کرے، سوال کرنا آپ کا حق ہے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ لڑنا جھگڑنا ہر مسئلے کا حل نہیں، سوال تو کیا جا سکتا ہے، سوال کرے، لیکن اگر کوئی ملاقات کرنا چاہے کہ جی مجھے بتائے میرے کچھ سوالات ہیں، مجھے سمجھائے، تو انشاءاللہ پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کی ساری کتابیں لے کر آئیں گے، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کوئی مناظرہ نہیں۔ جہاں ہم مرزائی سے ملتے ہیں، میرے یہ موبائل کے اندر پتہ نہیں کتنے مرزائیوں کے نمبر موجود ہیں، جب ان کے سامنے مرزائیت کو کھولا اور قادیانیت کا مکروہ چہرہ ان کے سامنے رکھا تو وہ بات کو سمجھے۔ اسی نشست میں انہوں نے مرزا قادیانی پہ ہزاروں لعنتیں بھیج کر دین اسلام قبول کر لیا۔ اسی نشست میں اسلام قبول کیا، بڑی کارگزاری ہے۔ میں کبھی حاضر ہوا، حضرت نے انشاءاللہ رابطہ کیا تو پھر آپ کو آگے کارگزاریاں سنائیں گے کہ مرزائی کس کس انداز میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ توہینات مرزائیوں کی ہے، یہ گستاخیاں ہیں، انہی گستاخیوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں، انہی گستاخیوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا ہر حال میں بائیکاٹ کیجیے۔ آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات، ہم کہتے ہیں کہ ان توہینات کی وجہ سے مرزائیوں کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے اوپر ہمارا مسلمان سوال کرتا ہے، دکاندار جو شیزان کو بیچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ان میں اور عام کافروں میں کیا فرق ہے؟ باقیوں کی چیزیں تو ہم استعمال کرتے ہیں، کوک کی بوتل، پیپسی کی بوتل ہے، وہ بھی تو کافروں کی ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، شیزان کا آپ بائیکاٹ کرواتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو دلیل سے بات یاد رکھیے گا کہ دکاندار کو بات، ادھر کئی دکاندار ماشاءاللہ بیٹھے ہوں گے، بات کو سمجھ لے کہ بائیکاٹ صرف مرزائیوں کا کیوں کروا، آج کل تو یہودیوں کا بھی کیا جا رہا ہے، جو بدبختوں نے وہاں پر بیڑا غرق کیا، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ تو بائیکاٹ تب ہم کوک اور پیپسی کا بھی کرتے ہیں، آپ نے یہودیوں کی بھی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے نا، پاکستانی چیزوں کو استعمال کرے۔ مجھے یاد نہیں رہا، اب تو علماء نے ایسے ایسے پمفلٹ تیار کر لیے ہیں جس میں یہودیوں کی مصنوعات کے ساتھ مسلمانوں کی مصنوعات لکھی ہے، متبادل سارا کچھ موجود ہے۔ مجھے اگر ہوتا تو میں اپنے ساتھ وہ لے کر آتا، یہاں پر تقسیم کرواتا۔ بہرحال
یہودیوں کی مصنوعات کو استعمال کیا بول دیا پیاس نہیں دوسرا دوڑا غلط نہیں کرے گا انشاءاللہ. بائیکاٹ کرنا ہے تو وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عام کافروں کا بائیکاٹ نہیں، صرف مرزائیوں کا کیوں؟ تو ہم دکاندار اور سادے مسلمان کو کیا جواب دیں گے؟ کفر کی 3 اقسام ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ یہ آپ کے سامنے لکھی ہے. ماشاءاللہ پڑھا لکھا سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. یہ کفر کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 مطلق کافر، نمبر 2 مرتد، نمبر 3 زندیق. کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 مطلق کافر، نمبر 2 مرتد اور نمبر 3 زندیق. اب ذرا بات کو سنیے گا. مطلق کافر کسے کہتے ہیں؟ جو عام کافر ہو. جیسے مثال دے رہا ہوں، آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تو کیا وہ عیسائی کہے گا میں مسلمان ہوں؟ نہیں کہے گا. کیا کہے گا؟ میں عیسائی. ہندو سے پوچھے بتا دے گا، سکھ سے پوچھے بتا دے گا. جو اپنا مذہب بتا دے اس کو مطلق کافر کہا جاتا ہے. اسلام کے اندر اس سے لین دین کیا جا سکتا ہے. صحابہ کے تجارتی قافلے نکلتے تھے، نصارہ کا مال بھی ہوتا تھا، صحابہ کا بھی ہوتا تھا. عام کافر کے ساتھ مل کے تجارت کر لیتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں عام کافر. دوسرا ہے مرتد، جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب میں جائے. اور تیسرا ہے زندیق. زندیق کافر، یہ کفر میں سب سے اوپر کا درجہ ہے. یہ کون سا کافر ہے؟ کہ جو ہو تو کافر لیکن اس کے باوجود کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اس کو زندیق کافر کہیں گے. اب آپ سے سوال کرنے لگا، توجہ کرنا، بتائیں قادیانی ان میں سے کون سے کافر ہیں؟ مرتد بھی ہیں، زندیق بھی ہے. جنہوں نے اسلام کو چھوڑا پھر گئے مرزائیت میں، وہ مرتد ہو گئے اور بعد میں کہتے ہیں ہم مسلمان، تو یہ زندیق بھی بن گئے. میرے دوستو، آپ تاریخ اسلام کو پڑھ لیں، صحابہ کے دور کو پڑھے، آپ کو کوئی ایک واقعہ بھی کتابوں میں ایسا نہیں ملے گا کہ جب کسی صحابی رسول نے کسی مرتد یا زندیق کے ساتھ لین دین کیا ہو یا کاروبار کیا ہو. ان کا ہر حال میں بائیکاٹ کیا گیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عام کافر کی چیزیں چلو استعمال گنجائش نکلتی ہے، لیکن قادیانی چونکہ مرتد اور زندیق ہیں، ان کی مصنوعات کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ آگے فتاوی جاتا آپ کے سامنے. علماء دیوبند کا فتویٰ ہے، علماء بریلوی کا فتویٰ ہے، علماء اہل حدیث کا فتویٰ ہے، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، مرکز اسلامی، جتنے مسلمانوں کے مسالک ہیں، ہم باقاعدہ سب کے پاس گئے. تقریباً 1400 علماء کرام نے باقاعدہ فتاوی جات دیے، بڑے بڑے اداروں نے. آپ لاہور کے اندر جائیں، آپ ان علاقوں میں دیکھیں، آپ کراچی میں جائیں، تمام نے یہ فتویٰ دیا کہ قادیانی مرتد اور زندیق ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا سلام دعا کرنا، لین دین کرنا، کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ مرزائیوں کی مصنوعات آپ کے سامنے ہیں. آخری بات کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. مرزائیوں ادھر گئے، اچھا آخری بات ہے بھائی، جلدی کرنے تک انشاءاللہ پہ دعا کرواتے ہیں. یہاں پر دیکھیے ذرا، سب سے نیچے کیا لکھا ہے؟ یونیورسل کا اسٹیپلائزر. ہم فریج اور فریزر پر اسٹیپلائزر لگاتے ہیں. یونیورسل کمپنی قادیانیوں کی ہے. اب آج آپ نے کرنا کیا ہے؟ وہ جو شروع میں نیت کی تھی نا کہ اللہ عمل کی توفیق دے، نیت یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے. تو بس نیت یہ تھی کہ کام کرنا ہے، تو کام کیا کرنا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر دیکھ لے. یونیورسل کا اسٹیپلائزر کہیں ہمارے گھروں کی فریجوں میں تو نہیں چل رہا. گھر جا کے چیک کریں، اگر چل رہا ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دیں، اس کو نکالیں. وہ کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے، اور خرید لیں، اس کو ضائع کریں. لیکن گستاخانِ رسول کی چیز کو گھر میں استعمال نہیں کرنا، یہ اپنا اصول بنا لیں. دوسری بات، مطلب حمید قادیانیوں کا ہے ڈسپینسری. آپ کے علاقوں میں ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ادھر لاہور کے اندر، کراچی، اسلام آباد کے اندر یہ ہے.
بیٹا پائپ قادیانیوں کا ہے، یہ درمیان میں لکھا ہے لال رنگ کا، سیوریج کے پائپ، پلاسٹک کے پائپ، پانی وغیرہ کے، بیٹا کمپنی قادیانیوں کی ہے۔ شاہ تاج کی چینی منڈی بہاؤالدین، شاہ تاج شوگر مل قادیانیوں کی ہے، شاہ تاج کی ٹیکسٹائل مل قادیانیوں کی ہے۔ ٹربو پلاسٹک، پلاسٹک کے برتن، پلاسٹک کی ٹیبلیں کرسیاں، کمپنی کا نام ہے ٹربو، یاد رکھیے گا قادیانیوں کی ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اب اپنے علاقے کی مارکیٹوں میں جائیں، جو لوگ پلاسٹک کا کاروبار کرتے ہیں کبھی جا کر چیک کریں نا، کہیں بے دہانی کے اندر وہ ٹربو کا سامان تو نہیں بیچ رہے، اگر بیچ رہے ہیں تو ان کو ختم نبوت کی دعوت دینا اور اس کمپنی کا بائیکاٹ کروانا آپ سب کی ذمہ داری بن چکی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب آئل مل، آسما جہانگیر کا نام سنے؟ بدبختہ کا آسما جہانگیر کا خاوند طاہر جہانگیر پنجاب آئل مل کا مالک ہے۔ آج میرے موبائل پہ ایک واٹس ایپ آیا ان کی طرف سے کہ آپ ہمیں کافر کیوں، آپ ہمیں مرزائی کیوں کہتے ہیں، میں تو مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ طاہر جہانگیر کی طرف سے حلف نامہ آیا ہے، تو انشاءاللہ وہ کچی گولیاں تو ہمارے بڑوں نے نہیں نہ کھیلی، جا کر جواب دیں گے انشاءاللہ، جواب دیں گے انشاءاللہ۔ قادیانی ہے، پورا خاندان قادیانیوں کا ہے، یاد رکھیے گا، ثبوت چاہیے ہو تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مہیا کر دیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، ایک ہے پنجاب آئل، وہ مسلمانوں کا ہے، یاد رکھیں۔ قادیانیوں کا کون سا ہے؟ 3 نام یاد رکھیں، پنجاب آئل مل، اور یہ درمیان کے اندر دیکھیں، یہ ایک سبز رنگ کا 2 پتے بنے ہیں نا سبز رنگ کے، یہ قادیانی کمپنی کا مونوگرام ہے۔ اب اس کے نیچے آگے کمپنی ہے ایلا کوکنگ آئل، اولیوا کوکنگ آئل، کینالف کوکنگ آئل، ذائقہ بناسپتی، ذائقہ گھی، پرل بناسپتی۔ اب یہ جتنے گھی کی کمپنیاں آپ کے سامنے ہیں، یہ کینالف شروع میں نہیں کہ یہ تو عام دکانوں پہ بکتے ہیں، آپ کینالف کے ڈبے کو پکڑیں اور اس کی بیک سائڈ پہ دیکھیں تحقیق کے لیے، تو آپ کو بیک سائڈ پہ لکھا نظر آئے گا مینوفیکچر بائی پنجاب آئل ملز، وہ اوپر والا مونوگرام اگر نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ قادیانیوں کا ہے۔ خریداری کرنے سے پہلے تحقیق کیا کریں، ایسے خرید کے استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ پنجاب آئل مل کن کا ہو گیا؟ قادیانیوں کا، اور ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور آخر کے اندر شیزان، شیزان کی بوتل، شیزان کا جوس، جیم، کیچپ، اچار، چٹنی، مربع، جو کچھ بھی ہے یہ قادیانیوں کا ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ شیزان کا مالک چودھری شاہ نواز، قرآن کے اندر اس نے باقاعدہ تحریف کی، اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے۔ مرزائیوں نے جو قرآن چھپوایا شاہ نواز نے ترجمہ کروایا مختلف زبانوں میں، اس کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کے اندر جہاں جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا تذکرہ آیا، اس مرزائی شاہ نواز نے انکار کیا، کاٹا اور لکھا کہ نہیں، اس سے مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ قرآن کی آیات کا ترجمہ اس نے بدلا ہے اور بہت زیادہ توہینات کی ہیں قرآن کے اندر۔ تو ان گستاخیوں کی وجہ سے، یہ گستاخیاں چودھری شاہ نواز کر کے گیا تھا، یہ بات مکمل ہو گئی ہے، سلائیڈوں کی بات مکمل، بات کو سنیے گا، آخری بات کر رہا ہوں کہ چودھری شاہ نواز نے توہینات کی دنیا سے چلا گیا۔ اب شیزان کا مالک کون ہے؟ چودھری منیر نواز، یہ لائٹیں جلا، چودھری منیر نواز۔ تو بھئی آپ ذرا توجہ کریں میری طرف، آخری بات، چودھری شاہ نواز مرا تو چودھری منیر نواز شیزان کا مالک ہے۔ شیزان والے اکثر یہ بات کہتے ہیں، جو گاڑیوں ڈالے والے ہیں نا، ڈالے والے جو دکان کے اوپر مال چھوڑنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیزان پہلے مسلمانوں کے پاس تھی، قادیانیوں کے پاس تھی، اب مسلمانوں نے خرید لی ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں ابھی تک یہ قادیانیوں کے پاس ہے۔ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر چودھری منیر نواز، ہمایوں بندہ، اس کا اپنا غالباً کوئی رشتہ دار ہے، امت الحی، یعنی بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر ابھی بھی قادیانی موجود ہے۔ اور جو مسلمان دکاندار شیزان کو بیچ کر پیسہ کماتے ہیں،
وہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو چھاپنے میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اور وہی کتابیں کہ جن کے اندر مرزا قادیانی ہمارے نبی کی توہینات کرتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر گزارش یہ ہے کہ کم از کم اتنا کرے، جتنے مسلمان ہیں اپنے اس علاقے سے قادیانیوں کی گندی مصنوعات کو باہر نکال دے۔ بھائی اتنا تو کر سکتے ہیں نا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں لاہور کے اندر ایک خاتون نے بتایا، کہتی ہے میں شیزان پیتی تھی، بچوں کو پلاتی تھی، یہ ختم نبوت کا بیان سنا، بائیکاٹ کر دیا۔ کہتی ہے اپنی کمپنی میں گئی تو بڑے بڑے افسر بیٹھے تھے، میٹنگ چل رہی تھی۔ کہتی ہے میں میٹنگ میں جا کر بیٹھی تو جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی تو ایک بندہ آیا، خادم آیا، اس کے ہاتھ میں شیزان کا کریٹ تھا، اس نے لاتے ہی بوتلیں تقسیم شروع کر دی۔ تو کہتی ہے میں نے تو سن رکھا تھا، پکڑ لیں اس پہ آیت ہے نا پیچھے، آیت نہیں ہے؟ اچھا، وہ کہتی ہے کہ میں نے تو بائیکاٹ کیا تھا، اور اگلے دن شیزان میرے سامنے پڑی تھی، تو کہتی ہے میں نے بوتل کو پہلے پکڑا اور اس کے بعد میری غیرت نے کہا کہ اس کو پھینک دے، کہتی ہے میں نے بوتل کو الٹا دیا۔ کہتی ہے اس کے بعد سوچا کہ اتنے بڑے بڑے افسر بیٹھے، دیکھو یہ کرنے کا کام ہے، ختم نبوت کرنے کا کام ہے، سننے کا کام نہیں۔ کہتی ہے اتنے بڑے افسر بیٹھے تھے، سوچا کہ ان کو بھی تھوڑا سمجھا دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں بیٹھ جا کے نوکری نہ چلی جائے۔ کہتی ہے لیکن پھر دوسرا خیال یہ آیا کہ ابھی کل ہی تو نیت کی تھی کہ ایسی ہزاروں نوکریاں سرکار کے نالین پہ قربان ہیں۔ کہتی ہے بس پھر کھڑی ہوئی، بیان کرنا آتا کوئی نہیں تھا، جو زبان پہ الفاظ کہنے شروع کیے کہ تم ہو مسلمان، پیتے شیزان ہو مرزائیوں کی مصنوعات کو، اور اپنا پیسہ مرزائیوں کی جیب میں ڈالتے ہو، حضور سے بے وفائی۔ کہتی ہے میں نے دو چار جملے کیا دیے، کہتی ہے سب نے میری بات کو سنا، جس جس کے ہاتھ میں بوتل تھی اس نے نیچے رکھ دی، بائیکاٹ کیا۔ کہتی ہے مجھے خوشی ہوئی کہ آج اللہ نے مجھے سرکار کی ختم نبوت کے لیے قبول کر لیا۔ کہتی ہے خوشی ہوئی، اسی خوشی میں شام کو گھر گئی، دفتر کا کام کر رہی تھی، رات کو نیند آئی، سو گئی۔ کہتی ہے اسی رات زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ نے حضور کی زیارت کروائی، اور کہتی ہے جب زیارت ہوئی تو میرے نبی کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی آج تم نے سب کے سامنے ہماری عزت کی بات کی ہے، یاد رکھنا محشر کے میدان میں ہم تیری شفاعت کریں گے۔ تو میرے دوستوں کوئی کر کے دیکھے تو صحیح، حضور تو ایسے اس کو پکڑ لیتے ہیں، تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو کیا خیال ہے ختم نبوت کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ؟ ہمیں دکھانے کے لیے نہیں، کوئی نعرہ لگوانا مقصود رہے، ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رب کو دکھا دے کہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ آپ کے اس علاقے کے اندر سنا کوئی بھٹا بھی ہے مرزائیوں کا، تو اس سے بھی بائیکاٹ کرے۔ جو سبزی والا معاملہ ہے، مرزائیوں کی زمینوں کے اوپر سبزی والا، تحقیق کرے، مہربانی کرے، ان سے سبزی نہ خریدا کرے۔ حرام کی چیزیں گھر میں جا کے بچوں کو کیا کھلائے، بائیکاٹ کرتے زمینیں جو ٹھیکے پہ۔ تو بہرحال اس کا کوئی حل نکالے، مسلمانوں کی چیز استعمال کرے، مرزائیت کا مکمل بائیکاٹ کر دے۔ آج بائیکاٹ کریں گے، سرکار بھی خوش ہوں گے، اللہ ان کی شفاعت بھی نصیب کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی باتیں صحیح ہوئیں اللہ کے فضل سے تھی، حضور کی توجہات ہیں، جتنی باتیں غلط ہوئیں وہ اپنے نفس کی شرارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، کہنا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔